خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ ہیں عارف مید بنڈی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ کچھ خبریں۔ تحریک انصاف کیا چیئرمین جو ان کے ہیں کپتان صاحب ان کے بغیر الیکشن لڑے گی، جبکہ ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ نہیں، ان کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا، مگر ساتھ ساتھ بعض گشت کسی قسم کے مبینہ مذاکرات کی بھی ہو رہی ہے۔ بنڈی صاحب آپ سے اندر کی کہانی پوچھیں گے۔ ادھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ٹاپ لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی لگتا ہے جیسے صافن کیا ہے تھوڑا سا انہوں نے، مگر جو ان کا کمنٹیریٹ ہے، جو ان کا ونگ ہے، میڈیا ونگ، جو ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں ان کے، وہ بالکل وہی ایگریسو پوزیشن لے رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل احتساب ہونا چاہیے۔ تو کیا ان کو ابھی نہیں روکا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ کیونکہ ان کے کہنے پہ تو رکتے ہیں اور انہیں کے کہنے پہ وہ چلتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ وقت بہت سے عرب ممالک نے کر بھی لیا ہے، فلسطین کے لوگ بنڈن ہو چکے ہیں، لیکن یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ پاکستان میں یہ بحث کیوں دوبارہ چھیڑی جا رہی ہے؟ پاور پلانٹس پہ اگر ہم دیکھیں تو مہنگی بجلی کی خریداری کب بند ہوگی، اس حوالے سے ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب بھی ہوں گے، امیر جماعت اسلامی، کیونکہ واحد پارٹی ہے جو اس ایشو پہ تحریک چلا رہی ہے۔ بنڈی صاحب آ جاتے ہیں خان صاحب کی کہ بغیر الیکشن لڑنے کا جو معاملہ ہے کہاں کھیل پھنسا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب تقریباً 4.5 مہینے بعد ایک بہت اچھی خبر، شاید اسے اچھی خبر بھی نہیں کہنا چاہیے، عمران ریاض اللہ کے کرم سے، نبی کے صدقے اور ایک فرشتہ نما انسان کی وجہ سے اس وقت اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لمبی زندگی، تندرستی، صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ کہاں رہا، کیسے آیا، کتنے بجے پہنچا، کتنے بجے دروازہ کھلا، کتنے بجے وہ باہر گیا، کتنے بجے اس نے کہا میں کون ہوں، اسے تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں مورخ کبھی نہ کبھی۔ حقائق کا لکھے گا کہ یہ سیالکوٹ کس نے کس کو وہاں چھوڑا، وہ کس جگہ اندر گیا، اور پہلا لفظ اس نے کیا کہا۔ جو بھی اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو، بیوی بچوں کو ہمیشہ عمران ریاض کا سایہ ان پہ قائم رکھے، کیونکہ عرش شریف ہمارا دوست شہید ہو کے بھی زندہ ہے، لیکن اس کے بچے آج بھی ماں باپ کو کر رہے ہیں۔ ایک اچھی خبر ناظرین کہ عمران ریاض اللہ کے کرم سے، نبی کے صدقے، ایک فرشتہ سب سے انسان کی وجہ سے، اس میں بہت طویل داستان ہے، وہ کتنے دن کہاں رہا، کس شہر رہا، کیسے رہا، لیکن پولیس نے بلا آخر، سیالکوٹ پولیس کے مطابق انہوں نے بازیاب کر لیا، اور اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ ہے۔ ایک اچھی خبر۔ دوسری بات آپ فرما رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن لڑے گی، نہ اس الیکشن کو پاکستانی مانیں گے، نہ بین الاقوامی طاقتیں مانیں گی، نہ یہ الیکشن ہوگا اگر تحریک انصاف کے بغیر خواہش یا لندن پلان یا کوئی بھی کہیں کوئی نقطہ ہے، وہ سلیکشن کا تو ہو سکتا ہے، الیکشن کا نہیں ہو سکتا۔ جس ملک کی 70% پاپولیشن، جس میں سے 5 سے 8 کروڑ نوجوان، ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوں، پورے کا پورا جبر، ظلم، زیادتی، ناانصافی، جیل، اگر عمران خان کو کمزور نہیں کر سکی ایک شخص کو، صرف ایک شخص کو، تو آپ 3-4 کروڑ ووٹروں کا دل کیسے بدل دیں گے؟ وہ دنیا میں اعلیٰ جادو بتائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ضیاء الحق صاحب بھی، مشرف صاحب بھی اقتدار سے نہ جاتے۔ خواہش ضرور ہے، کوشش ضرور ہے، اور لندن پلان والوں کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ضد بھی ہے کہ وعدہ نبھانا ہوگا، تمہیں وعدہ نبھانا ہوگا، لیکن جسے وہ کہہ رہی ہے وعدہ نبھانا ہوگا، انہوں نے تو 3 دن پہلے کہہ دیا میں نے تو نواز شریف کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ اس قسم کی فضولیات بولے۔ اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ماؤتھ پیس کہہ رہے ہیں، کیا یہ قمر جویل باجوہ کا احتساب کریں گے کہ ان کو لندن انہوں نے کیوں بھیجا؟ کیا یہ احتساب ان کا کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیا یہ احتساب ان کا کریں گے کہ انہوں نے انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا یہ آصف نواز جنجوہ کا احتساب کریں گے؟ کیا یہ ضیاء الحق کا احتساب کریں گے؟ کیا محمد خان جنیجو کا احتساب کریں گے؟ کیا یہ
جسٹس سجاد علی شاہ کا احتساب کریں گے، آصف سعید کھوسا کا کریں گے، ثاقب نثار کا کریں گے، عمر طاہر بندیال کا کریں گے، محترم چیف جاز الحسن کا کریں گے، اور قاضی صاحب اب انہوں نے پاؤں پکڑے ہیں کل رات، اللہ دا واسطہ ساڑھے کل بیانیاں کوئی نہیں سی، ساڑھی ووٹ دی عزت دو والا نا پٹ گیا تھا سی تے جذباتی ہو کے نال لینے اسی کور کرنے ہیں۔ بٹی صاحب یہ گریبان سے پاؤں تک کا سفر ان کا جاری رہتا ہے، مگر میں ایک چھوٹی سی اور اینگل سے آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیول پلینگ فیلڈ۔ پہلی بات تو یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، جو ہم سے زیادہ ووٹ لینے والا ہے اسے الیکشن سے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے مان لیا۔ اس کے بعد اگر ہمارے ڈبے خدا نخواستہ نہیں بھرتے تو اس کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے، چلیں وہ بھی کر لیا، پھر آپ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں، یہ وزیر اعظم بھی بنا دیا، اور پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کو یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ مت بج گئی ہے، ہویا کیجئے بٹی صاحب۔ اور یہ جو یہ اور ہاں، اور ایک اور سوال میرا، جو ابھی وزیر اعظم بننے کا شک شبہ ہوا ہے، ابھی شک پڑا کہ ہونے والے ہیں، تو یہ بیانیہ آ گیا، وہ بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا قاضی صاحب، لطیفہ ادھر میں پورا نہیں سنا سکتا، لغدہ نہیں پر حبرے۔ نمبر ایک تو میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، شرط ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا کہ وہی وزیر اعظم بنیں گے۔ گو کہ یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے الگ کرنے کی کوشش کی جائے، یہاں مائنس عمران خان کر کے الیکشن کرائے جائیں اور 25-30 لوگ کھڑے کیے جائیں۔ تو میں نے ایک عرض کی ہے، نواز شریف کو نااہل ہو گئے تھے تو کیا ان کی گرفت ختم ہو گئی تھی؟ نون لیگ سے زیادہ تھی یا کم تھی، ووٹ بینک بڑھتا رہتا، وہ الگ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا کے آج تک یہ نہیں مار سکے۔ تو ایک بندہ جو تاریخ کی بلند ترین مقبولیت کی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جو ان کا تصور بھی نہیں تھا، وہ قاضی صاحب نہیں ہوتا۔ خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے بتا دینا، کیا نام ہے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں ہم نے مشرف کو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ایک چال کے تحت دی تھی کہ کیونکہ عمران خان کو ہلکے سے راستے سے ہٹانا تھا، کبھی کبھار نظر کچھ آتا ہے، تو یہ احتساب کریں گے اس کا؟ مجھے بتائے نا کہ آپ ایک طرف تسلیم کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ نواز شریف کو باجوہ صاحب نے بھیجا تھا، دوسری طرف سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہماری چال تھی ایکسٹینشن دینا کیونکہ عمران کا تو لہذا نہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ارادہ ناچے گی۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے اس وقت ہمارے مقاصد کے لیے ضروری تھا۔ اچھا پھر بتا دوں، جس رقیب نے جا کے پہلی شہباز شریف کی ملاقات کرائی، اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے بلایا، اس نے کہا اس جگہ ہی شہباز شریف کتنی دیر بیٹھے تھے؟ اس وقت آپ پاؤں پکڑتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں ہمارے کیس ختم کرا دیں، نبی کا واسطہ ہے، ہاتھ پاؤں جوڑتے تھے۔ قاضی صاحب ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی نواز شریف کے پاس واپسی آنے کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، ایئرپورٹ پہ استقبال انہیں کینسل پڑھنا پڑا۔ صاحب آ ہی لینڈ دیو، ویکھ لئیے بندہ نال رہا کوئی نہیں۔ یہ ذرا سنیے رانا ثناءاللہ صاحب۔ جی بٹی صاحب۔ قاضی صاحب، آپ اور رانا صاحب کی اپنی رائے ہے، وہ انہیں قومی مجرم قرار دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، ایک قیدی کو جو باہر بھجوائے اور جو مسلم لیگ خود یہ کہے کہ مجھے انہوں نے بھجوایا ہے، اس کے لیے کون سی سزا ہے؟ آئین تو قانون تو خاموش تو نہیں ہے، ادھر خاموش ہی ہے۔ بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ رگمال بنا ہوا ہے، خاموش نہیں ہے۔ اس طرح کوئی عدالت ہے، اس میں کچھ 1-2 کنوکٹ ہیں، وہ 25-26 گنڈے لے آندہ ہے، کہتا ہے جج صاحب دی عدالت لاؤ ہے، جج صاحب دی کرسی سے رکھو نا باہر، سیشن جج ہے، ہم عزت کرتے ہیں۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، ایک فیگوریٹیولی بات کروں، یعنی بالکل ہونا چاہیے۔ اسی بندہ ماریا تو پھر کی ہویا؟ اسی بندہ ماریں گے تو تسن سزا دے ہوگے؟ یہ کیا لاجک ہے؟ قاضی صاحب، وہ کیڑے ملک چوئے؟ یہ تو افریقہ کے کسی ٹوٹے پھٹے ملک چ نہیں ہوندہ، کی بکھانا جی اور سنو؟ بندہ ماننا لگا 20 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا کر یہ پاکستان ہے، ہاں اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، محترم نواز شریف کی کچھ عرصہ پہلے ضد تھی، شرط تھی، لیول پلینگ 2، یہ بھی بات سچ ہے کہ مریم نواز اظہار کر چکی ہیں پہلے عمران خان کو گرفتار کرو، نااہل کرو، ورنہ ہم الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے۔ آج تک وہ جیت رہی ہیں اپنے دعووں میں، لیکن بازی پلٹ چکی ہے۔
یہ احتساب نہیں کر سکتے. نہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے, نہ آپ کا آئین کو آپ مان رہے ہیں, نہ آپ عدالتوں کو مان رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو آپ للکار رہے ہیں, عدلیہ کو آپ للکار رہے ہیں. اسٹریٹ پاور ہے نہیں. کس بنیاد پر؟ ایک شخص کی بنیاد پر, ایک لندن پلان پہ آپ کیا 25 کروڑ کی 25 کروڑ عوام بھیڑ بکری ہے. اب خبر میں بھی دوں گا آپ کو. میاں صاحب مانتے نہیں ہیں, بڑے ڈاڈے آدمی. کہتے ہیں یار وزیر اعظم تو بن لینا, ابھی فی الحال تو چپ کرو نا, ابھی تو کام خراب نہ کریں نا, جب ہم بن جائیں گے تو دیکھ لیں گے. اور یار قاضی صاحب کیسے بنیں گے؟ آپ کے تمام سرکاری اداروں نے, تمام سیاسی جماعتوں نے جتنے بھی سروے کرائے ہیں, نون لیگ تیسرے نمبر پہ نہیں آ رہی. کیسے؟ ہاں اگر سلیکشن کرنی ہے الیکشن کے بغیر, جیسے یہ کیا نام ہے آج کل جو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم تو ہے نہیں کہنا چاہیے, نگران جو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں الیکشن ہو سکتے ہیں. بھائی جو ایک مہینے میں آپ نے اس ملک کو تباہی کڑا کر دیا, الیکشن کے بغیر بھی ایک منصفانہ حکومت بن سکتی ہے, ایسی کیا بات ہے؟ نہیں تو پھر وہ ویسے بنا لے نا, پھر الیکشن کو تو رسوا نہ کرے, ویسے ہی بندی ہوندیت ہے, عوامی رائے کو تو نہ کچلے. ایک غریب کا, قاضی صاحب ایک سیکنڈ, ایک کسان کا, ایک مزدور کا, ایک نگران وزیر اعظم کا, اور ایک ڈاکو کا, ایک عام شہری کا, ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. جب بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں نا, وہ فرق نہیں ہوتا یہ کس کا ہے. ان کی رائے تو ہو سکتی ہے اس جماعت کو مائنس کر دو, لیکن 25 کروڑ عوام کو مائنس کر کے یہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو الگ ایشو ہے. مجھے نہیں میری پتا. ذاتی رائے تھوڑی سی مختلف ہے آپ سے. جس ملک میں ہر الیکشن میں سے عوام مائنس ہے نا, وہ جو کہ مائنس ہیں, 70 کے الیکشن کے بعد عوام مائنس ہیں, اس لیے یہ عمران کو مائنس کرتے ہیں, کر دیں, جو ہوندہ یہ کر لو. مگر سوال میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے پاس بیٹھا بات کر رہا تھا, پی ٹی آئی نے اخلاق تباہ کر دیا. اور کیڑا اخلاق؟ چھانگا مانگا اخلاق. آرٹیکل 6 کی وائلیشن کے بعد گملے میں جو ہے یہ لیڈر لگانے کا اخلاق, اور اخلاق توڑے نیڑوں لنگے ہے. کوئی شریف آدمی آپ کے قریب سے گزر جائے تو اس پہ لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب اخلاق جتنے 2 نمبر بندے ہیں آپ کے ارد گرد, یعنی 2 نمبر بندے نے مقناطیس نظر آندی ہے تسی. اور کیڑا اخلاق. اچھا سنیں نا آخری بات, اور یہ جو سرکاری نوکریاں ان کے عہد میں لیتے رہے ہیں, جو اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں, آگے شامی ٹی وی تے بیٹھ جاندے ہیں. میں آپ تمام اینکروں سے گزارش کرتا ہوں وہ بالکل ٹی وی پہ آئیں, انہیں مسلم لیگ نون کا ترجمان بتایا کریں, ان کو تجزیہ کار نہ بتایا کریں. کوئی جڑا ادھر پیمرا دی نوکری کر کے آ رہا ہے, کوئی گھڑی لے کے آ رہا ہے, کوئی بڑی صاحب کوئی مر گئی, ہر چیز اخلاقیات مر گئی ہے. صاحب شرم اور روز بہ جانے نہیں, بے شرم ہو کے بہ جانے ہیں. شرم اور حیا بازار سے نہیں مکتی, یہ اللہ تعالیٰ غیرت دیتا. دوسری بات, آپ نے کہا پی ٹی آئی نے اخلاقیات تباہ کیا. کیڑا اخلاق ہے تھوڑا؟ کہاں ہے اخلاق؟ اللہ جنت نصیب کرے. نصرت بھٹو کی کلب کی تصویریں کس نے؟ گندی تصویریں, وہ جو حسین کانی جس کو نوکری دی تھی آپ نے, جو آج کل امریکہ دی نوکری کرتا ہے. ماسٹر مائنڈ نون لیگ تھا. میری سننا ہے تھوڑی سی. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا نہیں کہا؟ گندی تصویریں اور غلط تصویریں اور نامناسب تصویریں, فوٹو شاپ کر کے مناسب تصویریں جھوٹی بے بنیاد, اور یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بھٹو کی پھانسی پر جشن تم مناؤ, محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا تم گھونپو, غیر جماعتی الیکشن کرا کے ملک میں اور صحافیوں کو خرید و فروخت پر تم لگاؤ, تو غیر اخلاقی کیا؟ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا اخلاق کیا؟ اب مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں جن کی انویسٹمنٹ پر 4 جعلی میڈیا سیل چل رہے ہیں, ایک سیل میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایک بندے کے 25 جعلی اکاؤنٹ ہے. یہ ان کے کام کر رہے ہیں, پکڑے ایف آئی اے نے. یہ جو ہے نا صحافت کے مینار نور ایک پیکج بن کے آتا ہے, سب کو ملتا ہوگا, کیونکہ سارے ایک ملتا نہیں ہوگا. سنیں, یہ ان کا انالیسس ایسے ہوتا ہے جیسے فوج پریڈ نہیں کر رہی ہوتی, فوج لیفٹ رائٹ ایک ہی بات کر رہے ہیں. جب ان کی نوکری یہ آتے ہیں. اچھا میں اب ایک آپ کو بات سمیع ابراہیم کے والے سے سنانا چاہتا ہوں. میں نام دونوں کرداروں کا نہیں لیتا. سمیع ابراہیم صاحب ایک حکمران سے بات کر رہے تھے, تو ایک صاحب آئے جو بعد میں گھڑی والے بھی تھے اور عہدہ بھی ملا. یار ایک منٹ سمیع صاحب, میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے, مجھے بھول جائے گی. سمیع صاحب کہتے ہیں میں چپ کر گیا, پیچھے ہٹ گیا. انہوں جا کے حکمران کو کہتے ہیں کل جو آپ نے بیان دیا ہے, اللہ یہ تو خبریں چرچل بھی نہیں سی دے سکا تھا.
جاؤ یار بٹی صاحب، ہم بلا وجہ سیاستدانوں کو بوٹ پالش کہتے ہیں، ہم سے بڑا کون سا بوٹ پالش ہے؟ زبیر ہر وہ بندہ جو ناجائز طریقے سے کسی کے بے ساتھ ظلم کرتا ہے. اچھا بات سنیں، یہ وہ تو نہیں ہے بندہ یہ جو کہہ رہا کرتا جس نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ غلط سٹوری مبینہ دے دی تھی کہ ان کی کمرے سے میڈیسن نکلی ہے کہ اور ہے کوئی؟ ویسے ان کی بھی صحافیوں کی بھی لائن لمبی بن گئی ہوئی ہے. میرا مطلب ہے سر، طبقہ بدلنے کا اور طریقے کوئی نہیں ہے، روزگار یہاں پہ کوئی نہیں ہے. کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل جاؤ، ٹرالر بن جاؤ، یوٹیوب چینل کھول لو، کچھ اور کر لو. یعنی ان کے بھی آپ، میں ان یوٹیوب چینل والوں کو نہیں کہتا کہ جو اپنے سر پہ کھیلتے ہیں. تعلق کس سے؟ شیخو پورے سے کون سے ضلع سے ہے؟ پاکستان کا ضلع کوئی بتا دے. کس کا ضلع؟ کس کا؟ جس کی آپ بات کریں یار میں نہیں جانتا. میں سمی صاحب سے پوچھ لینا نا، آپ ایز ون فون کال اوے، وہ وٹنس ہے اس بات کے. مگر میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور جنہوں نے وزارتیں لیں، جنہوں نے عہدے لیے، آپ اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا ترجمان کہا کریں یار. اینالسٹ کی کیا ہے؟ بددیانتی کا کیا انالیسس ہوتا ہے؟ ہم سب نے اللہ کو جان دینی ہے. آپ کے پاس بھی تو کوئی نون لیگ کی طرف سے پیسوں کی آفر کرنے یار بٹی صاحب، میں ایک معمولی چائلڈ آف اے لیسر گاڈ. نہیں، ایک صحافی نے کالم میں لکھا کہ سعید قاضی سعید کو آفر ہوئی. پتہ نہیں یار اس نے کہاں سے لکھا، مجھے کون آفر کرتا ہے بٹی صاحب؟ میں تو بڑا معمولی آدمی ہوں. اچھا قاضی صاحب، آج کل سنا ہے کہ ایک جو فیک اکاؤنٹ بنوائے ہیں 25 کروڑ مل رہا ہے. یار بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے بٹی صاحب؟ اچھا چلیں اب تھوڑی سیاسی باتیں کرتے ہیں. ہم نے بہت ہی اپنے اس ماشاءاللہ اس انتہائی مقدس پیشے کے انتہائی اعلیٰ لوگوں کی بات تھوڑی سی کی ہے، اس لیے برا بات مانیے گا. ہاں، یہ اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے ان کو تو یہ اس کے کوئی مطلب ہے یا یہ ایک روٹین میٹر ہے؟ قاضی صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین اور رہائی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. اس میں صرف ضد اور انا ہے، کیونکہ آپ کے الیکشن کمیشن ہرگز جنوری کی ڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس میں آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل پاورز کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ ملک جس تباہی کے دہانے اس نگران حکومت نے جو کہ پیپلز پارٹی کے مطابق تسلسل ہے نون لیگ کا، یہ اور ملک کا اکٹھا نہیں چل سکتے. آپ کو صاف شفاف الیکشن کرانا ہوں گے. عمران خان کو کتنی دیر اور بند رکھیں گے؟ کب تک بند رکھیں گے؟ اگر مینار پاکستان میں وہ اکیلا آدمی 5 جلسے کر سکتا ہے تو اب ایک جلسے کے لیے جتنا روزانہ میڈیا کو ڈکٹیشن ملتی ہے، 4 گھنٹے نون لیگ کے رہنما کی پریس کانفرنس اور وہ بیانات چلتے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک بیان نہیں چلتا. یہ لیول پلینگ فیلڈنگ ہے، یہ انصاف ہے، یہ اظہار رائے ہے. قاضی صاحب نہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے دو. سب سے پہلی دفعہ جو سب سے گندا پریس ملا تھا نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملا تھا. اس کے بارے میں جی وہ میں اب یہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، ان کی پرسنل عادات کے بارے میں. نہیں اب اچھا ہے. اچھا، عمران خان کی تصویر آپ نے آخری دفعہ کس ٹی وی پہ دیکھی؟ سوشل میڈیا بھی چل رہی ہے. اچھا نہیں، میں ٹی وی نیشنل ٹی وی کی بات کروں. نیشنل نہیں چل رہی، کہیں بھی نہیں چل رہی. آپ میری تو گزارش یہ ہے، موجودہ وزیر جو بھی نگران وزیر اعظم ہے، آپ 6 مہینے تک جب تک سلیکشن نہیں ہوتی، الیکشن میں اس کو نہیں مانتا، آپ پی ٹی وی سے تمام ٹی وی کو کہیں کہ آپ وہ فیڈ لے لیں اور وہی چلاتے رہیں. کیوں ہمارے ضمیر بھی بھاری ویسے اس جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا آج کی آپ کی بحث. اچھا صاحب نہیں، آخری ایک بات. ایک منٹ سنیں. اچھا فائد عیضا صاحب کی بھی کچھ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں. تو ہمارے ملک کا کلچر ہے موجودہ شخصیت کی ہمیشہ ہی تعریف کرنا، چاہے کوئی بھی ہو. ہمیں باجوہ صاحب بھی بعد میں یاد آئے احتساب کا، ورنہ ہم نے انہیں کے پاؤں پکڑ کے ملک سے باہر گئے تھے. تو نہایت قابل احترام چیف جسٹس محترم فائد عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا ہے. 25 کروڑ عوام کو ایک حق ملتا ہے 5 سالوں میں کہ اپنی مرضی کا اپنا نمائندہ چنے، اپنی حکومت چنے. اس پر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. تو ڈو یو تھنک کیا محترم فائد عیسیٰ صاحب جو آئین کی بار بار بات کرتے ہیں اور انہیں کرنی بھی چاہیے، ہمیں ان سے توقع بھی یہ ہے، یہ 2-3 دن میں پنجاب کے پی کے اور پورے ملک میں الیکشن کرانے کے لیے طلب کریں گے کسی کو؟ ڈو یو تھنک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہنا ہونی چاہیے، وہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کی بات کا جواب دینا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ایک بریک کا ہوا چاہتا ہے. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور جو بڑا غلط لفظ ہم استعمال کرتے ہیں
اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس میں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جب یہ بیانیہ آپ بناتے ہیں. اس پہ آگے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی محترم جناب سراج الحق صاحب نے. تھینک یو ویری مچ سراج الحق صاحب فار یور ٹائم. حضور، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ آواز ٹھیک نہیں ہے. آواز ذرا پلیز دیکھیے گا. سراج الحق صاحب کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی. دوبارہ سے میں جی، اب آواز ٹھیک ہوئی ہے سراج الحق صاحب؟ آواز ٹھیک نہیں ہے یار تراب صاحب، ان کی آواز کا ذرا جلدی سے کریں. یہ آواز بڑی صاحب ٹھیک نہیں ہے، مگر میں اس سے پہلے کہ جی 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 بہتر ہوئی ہے سراج صاحب؟ اچھا بڑی صاحب سے بات کرتا ہوں. آپ اتنی دیر میں ذرا رابطہ درست کر. ایک تو اپریسیشن ہمیں کرنی چاہیے جماعت اسلامی کی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو سب سے بڑا کی ایشو تھا، جس نے اس ملک کو معاشی طور پر اپنے گھٹنوں کے بل لے آیا، وہ آئی پی پیز کا ایشو تھا. تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے بھی نہ اس پہ تحریک بنائی، نہ اسی لیے ہم آج صاحب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ سراج الحق صاحب ہو یا جماعت اسلامی، کمپیریٹو ان لوگوں پر میں نے کبھی کرپشن کا الزام نہیں دیکھا، لوٹ مار کا نہیں دیکھا. اور واحد جماعت اسلامی ہے جو جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن ان کے الیکشن ہوتے ہیں، وراثت نہیں ان پہ مسلط ہوئی. سراج الحق صاحب بھی ہوں گے تو باقاعدہ قانون کے مطابق ہوں گے. دوسری بات، باقی جماعتیں جو رہی ہیں، آئی پی بھی جب 94 میں غالباً بیچا، ہر ایک کا انٹرسٹ تھا، لیکن سراج الحق صاحب جیسے صاحب علم عوام کے لیے اٹھے ہیں. ایسا سب آواز بہتر ہے؟ میں سوال کر سکوں گا آپ کو؟ تھوڑا اونچا کر لے یار. جی میں اونچا کرتا ہوں. سراج الحق ہونی چاہیے. جی آواز میں اونچی. سراج الحق صاحب، ایک تو بات یہ کہنی تھی کہ واقعی سوائے جماعت اسلامی کے جو آج کا سب سے بڑا کی ایشو ہے، آئی پی پیز، جو ملک کی معیشت کو گھٹنوں کے بل لے آیا، سوائے آپ کے کوئی پارٹی اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. اس کی ایک تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا میرا یہ جو سوال ہے کہ کیا کل جماعت اسلامی کے کچھ اور دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو کیا ہمیں یہ مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 1994 سے اب تک جو معاہدے ہوئے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہوئے ہیں، ان کو بھی پبلک کر دیا جائے؟ تو اس پہ ذرا پہلے تو ہماری اپریسیشن آپ کے لیے، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک میں آپ آگے مزید کیسے بڑھیں گے؟ جناب سراج الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پیارے بھائی، اس وقت مسئلہ لوگوں کے لیے جینے کا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ عوام کو جینے دو. اس لیے کہ موجودہ ایک طرف آپ نے پٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا کیا، پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے استعمال کے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ لوگوں کی سوچ سے بہت زیادہ ہے، یعنی ظلم ہے. ہم افغانستان کے دوستوں سے ملتے ہیں، وہاں بجلی سستی ہے. ایران والوں سے بات کرتے ہیں، وہاں بجلی سستی ہے. بنگال والوں سے بات کرتے ہیں، وہاں بجلی سستی ہے. انڈین سے پوچھتے ہیں، وہاں بجلی سستی ہے. تو آخر پاکستان میں یہ کون سی قیامت آ گئی ہے کہ یہاں آپ نے 1 یونٹ بجلی 58 روپے تک اور 56 روپے تک پہنچایا ہے، اور اب اس کو آگے لے جا رہے ہیں 75 اور 90 تک. تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک تو بجلی کے بلوں میں جو آپ نے 48% ٹیکسز شامل کیے ہیں، 15 اقسام کے ٹیکسز، میٹر کرایہ، ٹی وی فیس، انکم ٹیکس، سرچارج ٹیکس، پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے خود وابڑا والوں سے پوچھا ہے کہ یہ کس چیز کے ٹیکسز ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، بس شامل کیے گئے ہیں. ابتدا میں 2 ٹیکسز تھے، اب بڑھاتے اس کو 15 تک پہنچایا ہے. تو ہمارا دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم از کم ان ٹیکسز کو تو ختم کر لے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز آپ نے پوچھا میرے بھائی، 1994 میں یہ معاہدے ہو گئے ہیں، اور اب 2023 شروع ہو گیا ہے. 8.7 ٹریلین پیسے یہ ہماری جیبوں سے نکال کر لے گئے ہیں. خود واوڑا والے بتاتے ہیں کہ اگر 1000 ارب بجلی کی اصلی قیمت ہے تو ہم 2000 ارب کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں.
نہ مصر کے ساتھ. ظاہر ہے ان آئی پی پیز کے معاہدے اور ممالک کے ساتھ ہے. کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. پھر یہ ہے کہ یہ 88 کمپنیاں ہیں اور اس 88 کمپنیوں میں اکثر و بیشتر پاکستانیز ہے. تو آپ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ڈالرز میں یہ معاہدے کر گئے. آخری وجہ کیا ہے؟ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئلہ موجود ہے تو مہنگا کوئلہ آپ کیوں درآمد کرتے ہیں؟ اگر 30 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش سولر میں موجود ہے تو پھر آپ آئل درآمد کر کے کیوں مہنگا بجلی بناتے ہیں؟ تو پھر جواب یہی ملتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے. ہم مجبوری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے کمپنیاں ہیں ان کے مالکان مافیاز ہے اور یہ مافیاز ان کا تعلق پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ ان پارٹیوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ الیکشن کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹرز والے ہیں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم شاید ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کیا تھا جتنا ظلم آئی پی پیز نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اب ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ کسی قومی اسمبلی کے فلور پر، سینٹ میں، کیبنٹ میں یہ معاہدے ڈسکس نہیں ہو گئے. تو ان معاہدوں کو اب پبلک کیا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے. ہم نے خود رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ایک قانون ہے. اچھا شہراز صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے کہ تمام حکومتوں کے انویسٹر تو آئی پی پی کے ہیں. میاں منشا صاحب ایک بہت بڑی جماعت کو کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں. کیا آپ پر بھی کوئی دباؤ آیا ہے کہ جی اپنا حصہ لے لیں خدا نہ خواستہ اور اس ایشو کو آئی پی پی کو چھوڑ دیں؟ اور دوسرا، کیا آپ سپریم کورٹ یا عالمی عدالت میں جائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا یہ خون نچوڑنے کا سلسلہ روکا جائے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ تو اس ایشو کو کوئی اٹھاتا نظر نہیں آتا. دیکھیے بھائی، میں نے بہت سارے ماہرین کو جمع کیا ہے. ہم کوئی جذباتی بات نہیں کرتے ہیں اور ان تمام ماہرین نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو ان معاہدوں پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہر معاہدے میں یہ شک شامل ہوتا ہے کہ اس پر نظر ثانی کیسی ہوگی. ایک یہ، اگر کوئی فریق اس سے نکلنا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہوگا. دو، تیسری بات یہ ہے کہ ان تمام دوستوں نے مل کر، جس میں مختلف الخیال لوگ تھے، یعنی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کے سب جماعت اسلامی کے لوگ تھے، اس میں بہت سارے ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے ہائیڈل سے، جو سب سے دنیا میں سستی بجلی ہے. 3 لاکھ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے ونڈ سے، ہوا سے، جو یہاں اویلیبل ہے. اور 30 لاکھ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے سولر سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. 365 دن یہاں سورج موجود ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کے مالکان نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بھی کچھ حصہ دیں گے، خاموش رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ہمیں خریدنے کی بات کرے یا ہمیں دبانے، جھکانے اور ڈرانے کی بات کرے. ہم عوام کی بات کرتے ہیں اسمبلی فلور پر بھی اور قوم سامنے چوک اور چوراہوں میں بھی. اس لیے جو آپ نے سوال اٹھایا نا کہ کیا بین الاقوامی عدالت میں جایا جا سکتا ہے، یہ کام ریاست اور حکومت کر سکتے ہیں، ان کو جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ میں جانے کی بات ہے تو جماعت اسلامی اس کے لیے تیاری کر رہی ہے. ہم نے وکلاء کے ساتھ اپنی مشاورت کو مشور کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. اچھا سراج صاحب، ایک رہنمائی فرما دیں آپ کی موجودہ فائدہ. الیکشن آئین اور قانون ہوتا ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے. آئین میں ہے کہ 90 دن میں کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو الیکشن ہونے چاہیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تقریباً آپ جانتے ہیں 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، اور وفاق میں بھی حکومت بادی النظر میں الیکشن کراتے ہوئے نہیں نظر آتی. کیا اس سلسلے میں جماعت اسلامی کوئی لائے عمل بنائے گی کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن وقت پر کرائے جائے؟ دیکھیں، اب تو الیکشن کمیشن نے اعلان ہی کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلے دیر آئے درست آئے، اعلان تو کر ہی لیا. اگرچہ پھر بھی انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا، 1 مہینے کی بات کی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی تو کی ہے. آئین میں تو یہی ہے آرٹیکل 224 کے تحت کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے.
تو KPK میں بھی نہیں ہوا، پنجاب میں بھی نہیں ہوا. اس وقت بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ہی دن پوری ملک میں الیکشن ہو، چاروں صوبوں میں بھی ہو اور مرکز میں بھی ہو. لیکن اس وقت چونکہ الیکشن کمیشن نے اگر اعلان کر ہی لیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ ہمارا یہی ہے کہ خدا را ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے تاکہ الیکشن کے بعد نئے جھگڑے اور ایک نیا فساد برپا نہ ہو. اچھا سراج الحق صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو پیسہ بنا اور ٹنز آف منی بنی 2 نمبر طریقے سے، مگر اجازت دیں اس اصطلاح کا استعمال، تو اس نے ہماری سیاست کو بری طرح سے آلودہ کیا. کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے، یہ ٹھیکیدار میں نام نہیں لیتا، انہوں نے جا کے یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ کوئی ٹائکون نہیں ہے، آپ کی ملیں نہیں چلتی مگر آپ پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ جو ایک مال والے، مال بنانے والے، ذرائع پیداوار پہ قابض لوگ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، ہماری سیاست برباد ہو کے نہیں رہ گی؟ آپ یقین کریں 1985 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے ہیں وہ ووٹ کا نہیں تھا، وہ پیسے کا الیکشن تھا اور لابیز کا تھا، مافیاز کا تھا. میرا علم میں ہے یہ مافیاز مل کر ایک پارٹی پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ اپنے پیسے میں اضافہ کرتے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ کم از کم 3 ادارے ایسے ہیں جو 100% اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. ایک الیکشن کمیشن، آئین کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری ہے، عدالت عظمیٰ اور اسٹیبلشمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں اداروں کے غیر جانبدار رہنے سے ہماری سیاست اور جمہوریت بہتر ہو سکتی ہے، آگے جا سکتی ہے. جہاں تک آپ نے پیسے کی بات کی، خود سینٹ میں اور ایوانوں میں انہوں نے ایک لسٹ پیش کیا ہے کہ 4 کروڑ اور 30 ارب 35 کروڑ روپیہ، یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو لوگوں نے قرضے لیے ہیں اور پھر خود ہی معاف کروائے ہیں. آج بھی ہم عدالت عظمیٰ اگر اس پر ایک ہمت کر لے اور اس فائل کو منگوا لے کہ وابڈا والے کسی کے 200 روپیہ معاف نہیں کرتے ہیں، جو بروقت ادا نہ کرے اس کے میٹر کاٹ کر لے جاتے ہیں، اس پر کوڑے برساتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں. لیکن جنہوں نے 4 کروڑ اور 30 ارب 35 کروڑ روپیہ قرضے لیے ہیں بینکوں سے اور خود معاف کروائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کیسے آگے جا سکتی ہے. اس کا تصور باہر کی کسی ملک میں نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں، آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کیا انڈیا کی کسی وزیر اعظم کا یا صدر کا کاروبار کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہے؟ یہ صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کا صدر، یہاں کے بیوروکریٹ مزے ادھر کرتے ہیں، حکومت یہاں کرتے ہیں اور پھر کاروبار باہر کرتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ امریکی صدر کا کاروبار چائنا میں ہے یا چائنا کی کسی صدر کا کاروبار برطانیہ اور کینیڈا میں ہے. بلکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ گورباچوف فارغ ہو گئے تو پھر وہ اپنے خاندان کو کھلانے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. اوباما فارغ ہو گئے تو وہ بھی نوکری کرتا ہے، ان کی بیٹی بھی نوکری کرتی ہے، ان کی بیوی بھی نوکری کرتی ہے. کلنٹن فارغ ہو گئے تو پھر یونیورسٹیوں میں جا کر ایموشنل سپیکر کے طور پر لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے. لیکن واحد آپ کا پاکستان ہے کہ ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے تو سائیکل پر جاتا ہے اور پھر لینڈ کروزروں میں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوری چیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ہوتے ہوئے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اچھا سراج صاحب، 2 سوال. ایک تو آپ نے کہا صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. موجودہ جو حالات ہیں پیپلز پارٹی کے مطابق مسلم لیگ نون نگران حکومت بی ٹیم ہے. کیا سب جماعتوں کو بشمول عمران ہاں جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف بھی ہو، کیا لیول پلینگ فیلڈنگ ہے؟ اور دوسرا، بہت ساری شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. یقیناً یہ سچ تو نہیں لگتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، شوشے چھوڑنے کے پیچھے کچھ حقیقت ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، ہم تو چاہیں گے کہ بروقت الیکشن ہو. اگر الیکشن میں ہم نے محسوس کیا کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی ہے اور ایر پیر کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی یقینی طور پر اس کی مزاحمت کرے گی اور ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کریں گے. آئین کے مطابق جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں باضمیر لوگوں کو ملا کر ہم یہاں آئین کے بحالی کے لیے
اور لوگوں کو الیکشن کا ماحول مہیا کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ باقی رہی شوشوں کی بات، تو اس پر تو میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔ میں اس وقت، وہ کہتا ہے نا کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا۔ اس وقت تو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اور ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور اچھی ہے۔ اچھا، نگران حکومتیں آپ سمجھتے ہیں بالکل غیر جانبدار ہے، صاف شفاف ہے، ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں؟ دیکھیں، آئین میں تو یہی ہے کہ اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان صوبوں میں جو نظام اس وقت چل رہے ہیں یہ تو پرانی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، پرانی پالیسیوں کا ایک تسلسل ہے، ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس لیے ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور دیتے رہے ہیں کہ آپ جتنا غیر جانبدار رہیں گے تو کم از کم آپ کا دامن پاک رہے گا اور تاریخ میں ایک مقام بنائیں گے۔ اگر آپ بھی ایک طرف دوسرے طرف جھک جاتے ہیں تو آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی اور اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ اچھا، دو سوال، ایک تو پہلے وہ ذرا شاید رہ گیا، اسرائیل کے حوالے سے بتا دیجیے گا، اس کی تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ جو اسلامک سٹیٹ ہے یا کوئی بھی سٹیٹ ہے، آج کی ماڈرن سٹیٹ ہے، پتہ چلے کہ جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے یا ہمارا وزیر دفاع ہے یا ہماری کیبنٹ کا ممبر ہے، وہ دبئی میں بھی کہیں نوکری کر رہا ہے، وہاں سے بھی وہ کوئی کسی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا، کیونکہ وہ یہاں کے رازوں کا امین ہے، ایک اس کے پاس ہمارے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم بڑا ایزیلی لیتے ہیں، بلکہ اس پہ دفاع کرتے ہیں کہ جناب پکڑا تو اس پہ کیا، اور اقام پہ ڈو یو تھنک کہ ہمارے سربراہ کو، خلیفہ کو، جو بھی آپ کہیں، کسی دوسرے ملک کی ملازمت بھی کر سکتا ہے جب وہ ملک کو بھی سرو کر رہا ہو ایز دی چیف ایگزیکٹو؟ ویسے میرے بھائی دل کی بات کروں تو یہ قومی وقار اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اور ریاست اور ہماری حکومت اتنے غریب نہیں ہے یا ایک ریٹائر صدر پاکستان کو یا ایک ریٹائر وزیر اعظم کو یہاں اپنے ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے وسائل نہیں دے سکتی۔ دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے، اس کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس لیول کے لوگ جب باہر جا کر کمپنیوں میں، ہوٹلوں میں اور باقی جگہوں پر بیٹھ کر نوکریاں کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ لوگ پاکستانیوں کو تانے دیتے ہیں۔ اچھا سراج صاحب، ایک اور رہنمائی کر دیں، تھوڑا سا سراج الحق صاحب تھوڑا سا کھول جائیں۔ کیا اگر جماعت اسلامی کو کبھی موقع اللہ دیتا ہے اقتدار کا، تو کیا آپ ایسی قانون سازی کریں گے کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم الیکشن لڑ رہا ہے وہ یہ گارنٹی دے اس کے بیرون ملک جائیداد، کاروبار اربوں خربوں کے نہیں ہیں، اس کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہو؟ کیا ایسی قانون سازی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ مفادات کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا مفادات تقسیم ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے، برطانیہ کے ساتھ بھی ہے، مفادات کیا ہوتا ہے؟ مفادات وہ پیسہ ہے کہ آپ نے کہاں ان کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کی زبان پر اسی بینک کا نام آتا ہے جہاں ان کا بینک اکاؤنٹ ہو۔ اگر باقی بینک ڈوب بھی جائے تو خیر ہے، لیکن اس کا پیسہ اور کاروبار جس بینک کے ساتھ ہے وہ کم از کم نہ ڈوبے، نہ اس کو کوئی نقصان ہو۔ تو میں اس لیے پھر بھی آپ نے سوال کیا، میں دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے کاروبار باہر ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کاروبار کرنا اور پیسہ وہاں کما کر ادھر لانا، اس وقت ہماری معیشت میں سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے اوورسیز پاکستانیز، اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ ہمیں ماہرین کو باہر بھیجنا چاہیے، سکل دے کر نوجوانوں کو کے لیے مارکیٹ ڈھونڈنا چاہیے۔ سراج صاحب، گستاخی معاف سوال آسان کر دیتا ہوں، جو حکمران وقت ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کیا اس کا اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی، اس کا بزنس سارا باہر ہو تو پاکستان میں صرف حکمرانی کرنے آئے؟ پیارے بھائی میری بات سنیں، یہ میں کہتا ہوں عام لوگوں کی بات، عام ووٹر کی بات، عام سپورٹر کی بات، عام اوورسیز پاکستانیوں کی بات۔ لیکن جہاں تک صدر کا، وزیر اعظم کا، اس لیول کے لوگوں کی بات ہے تو ان کو اپنے ملک ہی میں رہنا چاہیے، کاروبار بھی اتنا یہاں کرنا چاہیے، اور یہ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اگر
ایک آدمی ہم اس لیول تک پہنچاتے ہیں کہ وہ صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر خود ان کو اپنے کپڑے سمیٹ کر یہاں ہی رہنا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ ایک آدمی یہاں وزیر اعظم ہو اور کاروبار باہر کریں، یہاں صدر ہو اور کاروبار باہر کریں۔ اب اگر آپ یہاں علاج نہیں کرتے ہیں تو یہاں کے اسپتال کس طرح ڈیولپ ہوں گے؟ اگر آپ کا بچہ ادھر نہیں پڑھتا ہے تو یہاں تعلیمی ادارے کس طرح بہتر ہوں گے؟ اگر آپ یہاں کاروبار نہیں کرتے ہیں، اب دیکھیے میں نے سنا ہے اپنے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر کے بارے میں، وہ شدید بیمار تھے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ باہر علاج کے لیے جائیں، انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہاں کے ڈاکٹروں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے بھی نوازا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کا ہے، وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، لیکن یہ اعتماد شروع ہوگا غریب پاکستانی سے نہیں، یہ شروع ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھتے ہیں، VIP سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، جو حکمرانی کرنے یہاں آتے ہیں اور کاروبار کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی وقار اور عزت اور مفادات کے خلاف ہے۔ سراج الحق صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بے لاگ بات کی، کھل کے بات کی سراج الحق صاحب نے، اور جو ایک دکھتی ہوئی جو رگ ہے اس پہ ہاتھ رکھا، یہی ہمارے بڑے ایشوز ہیں۔ مگر میں نے جیسے پہلے کہا، مگر جاتے جاتے ایک اور بات جو کہ بھٹی صاحب نے کی تھی، عمران ریاض خان، ہم بہت خوش ہیں آپ واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، اور سیالکوٹ پولیس یا جس نے بھی انہیں بازیاب کروایا یا جیسے بھی وہ آئے ہیں، میں کیونکہ ہمارا دل روز دکھتا تھا جب آپ ہمیں یاد آتے تھے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہوں گے۔ اللہ آپ کے لیے آئندہ آسانیاں کرے اور سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اور اس طرح کے سلسلے بند ہوں۔ اجازت، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔